اگر آپ ایران کی موجودہ صورتحال کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کوئی بھی ملک جنگ کرتا کیوں ہے، یہ جو ممالک اس جنگ کے اندر ملوث ہیں ان کے انٹرسٹ کیا ہیں، اور یہ جو اسٹیٹ آف ہارمز ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اور یہ جو گلف ممالک ہیں ان کی ایران کے ساتھ کیا دشمنی ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ ایران وار کو آرام سے سمجھ جائیں گے۔ کوئی بھی ملک جنگ اس لیے شروع کرتا ہے یا تو وہ اپنے انفلوئنس اور اپنی طاقت کو بڑھانا چاہتا ہے، یا پھر وہ کسی اور کے انفلوئنس اور کسی کے اثر اور شوق سے خوف محسوس کر رہا ہے، یا پھر وہ اس کے اوپر ان کے وسائل کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک بیسک وجہ ہو سکتی ہے کسی کے اوپر حملہ کرنے کی۔ ایران کے اوپر اگر ہم نظر دوڑائیں تو یہ ساری چیزیں ایران کے اوپر فٹ بیٹھتی ہیں۔ ایران ایک دراصل ایسا ملک ہے جو کہ دو چیزیں چاہتا ہے، ایک وہ اپنی انفلوئنس کو مڈل ایسٹ کے اندر بڑھانا چاہتا ہے، اور دوسرا اپنی رجیم کا سروائیول چاہتا ہے۔ اپنی حکومت کی بقا کے لیے وہ اپنی ملٹری کو اسٹرانگ کرتا ہے اور میسائل پاور کو اسٹرانگ کرتا ہے، نیوکلیر ویپنز بنانے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ کوئی بھی ممالک، کوئی بھی ملک ایسا یا کوئی بھی ایسا عناصر اس کے خلاف نہ کھڑا ہو کل کو اور اس کو چیلنج نہ کر سکے۔ اگر ہو بھی تو ایسی کوئی چیز تو ایران اس کو منہ دے سکے۔ اور اس کے علاوہ وہ اپنے انفلوئنس کو پہلے 1982 میں لیبنان کے اندر حزب اللہ کی طرف سے کے ذریعے سے وہ وہاں پر اپنے انفلوئنس کو بڑھاتا ہے، اور اس کے بعد پھر یمن میں، سیریا، عراق، غزہ، یہ سارے یہاں سارا میں اپنا وہ انفلوئنس بہت بڑا گہرا بڑھا لیتا ہے، اور اس کے بعد یہ جو گلف کنٹریز ہیں ان کے اندر بھی اپنا انفلوئنس بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، جیسے کہ بحرین میں بھی اس نے اپنی کوششیں کی تھی۔ اب گلف کنٹریز اور جو اسرائیل ہے ان چیزوں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہونے لگ جاتے ہیں۔ گلف کنٹریز کا مطلب یعنی کہ سعودی عرب، یو اے ای اور جو ایسے ممالک ہیں، کویت وغیرہ، قطر وغیرہ، یہ سارے گلف کنٹریز میں آتے ہیں۔ تو جو اب اس کے بعد امریکہ کے انٹرسٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ امریکہ ایک دراصل ایران کی جو رجیم ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، اس کے نیوکلیر ویپنس ہیں ان کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، ان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، اس کی میزائل پاور کو ختم کرنا چاہتا ہے، ایران کو اپنے حساب سے چلانا چاہتا ہے، یعنی کہ اس کی جو انفلوئنس ہے اس کا بڑھ رہا ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور اپنے انفلوئنس کو وہاں پر بڑھانا چاہتا ہے، اسرائیل اور اپنے الائز کو سپورٹ کرنے کے لیے ایران سے بچانے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایران اپنی پالیسی کو بہت زیادہ اسٹرانگ کر لیتا ہے، اور وہ یہ کلیئرلی کہہ دیتا ہے، وہ چیز یہ کھل کے ایکسیپٹ بھی کرتا ہے کہ جو یو ایس اے ہے، امریکہ، یعنی کہ وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اسرائیل کو میں ختم کروں گا، اسرائیل کو میں جڑ سے ختم کروں گا، اور جو بھی ملک ان ممالک کا ساتھ دے گا ان کو میں رگڑا دیتا رہوں گا ساتھ ساتھ، جیسے کہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز یا گلف کنٹریز ایسا کرتے تھے۔ اب اسرائیل کا دراصل انٹرسٹ یہاں پر یہ ہے کہ اسرائیل ایران کو اپنے لیے سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے، اور ایران کی طرف سے آنے والے کسی بھی خطرے کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب ان کی یہ دشمنی ہے جو یہ اس بنیاد پر ہے کہ جب اسرائیل نے فلسطین کے اوپر ناجائز قبضہ کیا تھا اور ان کی لوگوں کا جو جینوسائیڈ کیا تھا، اس چیز سے ایران جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ ناراض رہتا ہے، اور یہی چیز ہے، اسی کی وجہ سے ایران کا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ ایران اسرائیل کو جڑ سے ختم کرنا چاہتا ہے، اور جو امریکہ کی جو پریزنس ہے اسے یہاں مڈل ایسٹ سے ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب اسٹریٹ آف ہارمز کی امپورٹنس سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ایک ایسا تنگ راستہ ہے جہاں سے دنیا کی جو 20% آئل ہے وہ یہاں سے نکل کر دنیا میں ایکسپورٹ ہوتا ہے، یعنی کہ 20 ملین جو بیرلز ہیں آئل کے وہ یہاں سے نکلتے ہیں، جو کہ گلف کنٹریز کے ہوتے ہیں، اور وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے ہو کر نکلتے ہیں۔ اسٹریٹ آف ہارمز ایک تنگ سا راستہ ہے جس کے اوپر ایران کا بہت زیادہ کنٹرول ہے، اور یہ پہلے بھی اس چیز کی دھمکی دے چکا ہے کہ یہ اسے بند کرے گا، اور اب اس نے اس چیز کو کرنا شروع بھی کر دیا ہے۔ اس کو بند کرنے سے ہوگا یہ کہ جو بھی آئل کی پرائسز ہیں وہ دراصل ڈبل سے بھی زیادہ بڑھ جائیں گی، انفلیشن بڑھ جائے گا، جو اکانومیز ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گی، اور مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی ممالک کے اندر جو زیادہ تر آئل کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں، جو یہاں سے آئل زیادہ ہے، جیسا کہ چائنا اور جاپان، ساؤتھ کوریا اور انڈیا وغیرہ جیسے ملک ہیں وہ زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو کنکلیوڈ کریں کہ یہ جنگ ہوئی کیوں، دراصل ایران کا جو انفلوئنس اور ایران کی جو طاقت ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر وہ زیادہ بڑھ رہی ہے، جس کو اسرائیل اپنے لیے ایک خطرے کی طرح دیکھتا ہے، تو اسرائیل اس کے خلاف ملٹری اٹیکس وغیرہ جو ہے یو ایس اے کے ساتھ مل کر پلان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ چیز آپ کے سامنے آتی ہے۔ اس کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کے نیوکلیر ویپنس، ان کی ملٹری اور ان کی جو رجیم ہے ان سب کو ختم کیا جا سکے، اور بعد میں ایران کو اپنے حساب سے کنٹرول کر کے چلایا جا سکے۔